بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج میں سب سے پہلے ذکر کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ سید مقبول باقر صاحب، جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے سندھ کے، اور نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان دنوں پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی وفاداری پوری طرح سے نبھا رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ ہیں۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے بھی ان کی مکمل حمایت کی گئی تھی، تو اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما، وہ مقبول باقر صاحب کے اقدامات کی مکمل حمایت بھی کر رہے ہیں اور ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔ مقبول باقر صاحب نے جب حلف اٹھایا اور صوبائی کیبنٹ جب تشکیل دی گئی تو چند وزراء نے کوشش کی تھی کہ سندھ کا جو 15 سالہ کرپٹ سسٹم ہے، جسے سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے اور سندھ میں نئی اصلاحات لائی جائیں تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ اس میں سب سے پہلے اس میں یونس ڈھاکا صاحب نے اس سلسلے میں اقدامات کیے تھے، لیکن یونس ڈھاکا صاحب کے پر کاٹ دیے گئے اور انہیں باز رکھنے کے لیے ان سے وزارت لے لی گئی، وزارت خزانہ ان سے لی گئی۔ اس کے بعد پھر اب ٹاؤن پلاننگ کی وزارت تھی، وہ بھی غالباً ان سے لے لی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے پر کاٹے گئے، پھر دوسرے وزراء کی سرنگش کی گئی، اور چونکہ ابھی دوسرا وزراء نے کوئی ایسا اقدام بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مبین جمانی صاحب کو روکا گیا، مبین جمانی صاحب کی وزارت میں دخل اندازی کی گئی، اور ایک ایسے کرپٹ شخص کو مبینہ طور پر ایک ایسے کرپٹ سسٹم کے شخص کو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگایا گیا، جو ماضی میں اس سسٹم کا حصہ تھے۔ اور جب صوبائی وزیر سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی گئی، ان سے پوچھا گیا کہ اس سسٹم کے خاتمے کے لیے ایک طرف تو اقدامات ہو رہے تھے اور اسی سسٹم کے ایک حصے کو آپ نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگا دیا گیا، تو مبین جمانی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے علم میں ہی نہیں تھا کہ جو ہے راتوں رات یہ آرڈر ہوئے ہیں اسحاق کھڑو صاحب کے، اور صبح انہوں نے آ کر چارج بھی لے لیا ہے، تو ان کے علم میں ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے کئی صوبائی وزراؤں کی بھی یہ شکایت تھی کہ ان کے سیکرٹریز کو تبدیل کیا گیا ہے اور ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اب ان دنوں صوبائی وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان جو سرد جنگ جاری ہے، وہ بھی سب کے علم میں ہے، لیکن یونس ڈھاکا صاحب بھی خاموشی اختیار کر گئے تھے، پھر مبین جمانی صاحب بھی خاموش رہے، ان کے جو وزارتوں میں جو دخل اندازی دی گئی، لیکن ڈاکٹر خالد نیاز صاحب نے اس پر سخت اسٹینڈ لیا اور وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ کئی مرتبہ ٹی وی چینلز کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار کر چکے ہیں، اور ان کے موقف کو پورے سندھ کے لوگوں کی تائید حاصل ہے۔ وہ جس انداز میں لوگ بات کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ روبوٹس جو ہیں یہ اس وقت سرجری میں انتہائی مہنگے ہیں، اگر یہ فائدے مند ہوتے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ان روبوٹس کو استعمال کیا جاتا، لیکن کہیں بھی یہ روبوٹس نہیں ہیں، اور ان کے جگہ پر اگر لوگوں کو محکمہ صحت کے حوالے سے کسی دیگر جگہوں پر اس پیسے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ سندھ میں بعض ہاسپٹل ایسے ہیں کہ جہاں ایکس رے مشین بھی نہیں ہے، سٹی اسکین بھی نہیں ہے، ایم آر آئی بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو پوری طرح سے میڈیسن بھی میسر نہیں ہے۔ تو یہ اخراجات جو ہیں وہ اس مد میں خرچ کیے جا سکتے ہیں جہاں لوگوں کی ضرورت ہے۔ پوری کوشش کی ہے ڈاکٹر خالد نیاز صاحب نے کہ اپنے موقف کو پوری طرح سے عوام کے سامنے پیش کیا جائے، اور عوام کو ان کے اس موقف کی پذیرائی بھی ملی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح سے ان کو دھمکی آمیز میسج دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وقت تبدیل ہوگا اور ہماری پالیسیوں پالیسیوں پہ عمل نہ کرنے والوں کو ہم دیکھیں گے، ہم سوچ رہے ہیں۔ بہت سی مختلف طریقوں سے ان کو دھمکی آمیز جو میسج دیا گیا ہے، وہ اس کو عوام میں اس کی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ لوگ اس بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس انداز کو
کو جو ہے شدید مذمت کر رہے ہیں اور بڑی تشویش کی نظر سے اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مقبول باقر صاحب بضد ہیں، اور بضد ہیں کہ وہ روبوٹس ہیں ان کو جن پر تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 4.5 ارب روپے کے اخراجات آ رہے ہیں، ان کو خریدا جائے، ان کو جو ہے لیا جائے اور ان کو مختلف ہاسپٹلز میں جو ہے وہ لگایا جائے، جبکہ ڈاکٹر خالد نیاز صاحب کا موقف ہے کہ ان کی جگہ پر لوگوں کو اس پیسے سے دیگر شعبوں میں فیسلیٹیٹ کیا جائے۔ تو یہ ابھی وزیر اعلیٰ سندھ اور ڈاکٹر صوبائی وزیر صحت کے درمیان جو تنازع ہے اس میں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں بضد ہیں، جبکہ خالد نیاز صاحب نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے اس حوالے سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ ایک ہفتہ قبل جن دنوں یہ تنازع شروع ہوا تھا، مقبول باقر صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ ڈاکٹر خالد نیاز صاحب کو کیبنٹ سے نکال دیا جائے یا ان کا پورٹ فولیو تبدیل کیا جائے، لیکن جن حلقوں نے صوبائی کیبنٹ کو تشکیل دیا ہے یا جن حلقوں نے ڈاکٹر خالد نیاز کو صوبائی کابینہ میں بحیثیت صوبائی وزیر شامل کیا ہے، انہی حلقوں کی جانب سے مقبول باقر صاحب کو روکا گیا ہے اور ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ ڈاکٹر خالد نیاز صاحب ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے خالد نیاز صاحب اس وقت تک کیبنٹ میں موجود ہیں اور اپنے موقف کو مسلسل دہرا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہانی ہے۔ دوسری کہانی ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب، جسے آصف علی زرداری صاحب اپنا بچہ کہتے چلے آئے ہیں، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی سے وفاداری نبھانا شروع کر دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں سے مل کر انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور فارمولہ پیش کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس نو لفٹ کا جو ہے بینر نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت بھی سخت پریشان ہے اور محسن نقوی صاحب بھی اپنے مستقبل سے بھی پریشان ہے۔ تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک فارمولہ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت بنانے دیا جائے اور مرکز میں بھی ان کو جو بھی حکومت بنائی جائے اس میں پیپلز پارٹی کو حصہ دیا جائے۔ یہ فارمولہ انہوں نے پیش کیا ہے اور ابھی ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو اس سلسلے میں قائل کیا جائے، ان کو اس پر ایگری کیا جائے، اور انہیں محسن نقوی صاحب کو پوری طرح سے بلاول ہاؤس کی اور آصف علی زرداری صاحب کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے۔ تو دونوں وزراء اعلیٰ نے اپنی پوری کوششیں کی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی سے وفاداری کو نبھائیں اور پیپلز پارٹی کے لیے جاتے جاتے کوئی ایسے اقدامات کر جائیں تاکہ آگے چل کر جب پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو تو انہیں آگے چل کر بھی ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ تو موجودہ صورتحال یہ ہے ناظرین، جو بھی کرنٹ صورتحال ہوگی سندھ کے حوالے سے اس سے آپ تمام لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو 15 سالہ سسٹم تھا، کرپٹ سسٹم جسے ہم کہتے تھے، اس کا تسلسل جاری ہے اور آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، اور تبدیلی اگر نظر آئے گی تو اس وقت نظر آئے گی جب سسٹم تبدیل ہوگا، سسٹم کا خاتمہ ہوگا، اور جب حکومتوں میں تبدیلی نظر آئے گی تو آپ کو شہری علاقوں میں بھی تبدیلی نظر آئے گی، دیہی علاقوں میں بھی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اور لوگ اس تبدیلی سے مستفید ہو سکیں گے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔